الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرک کی قسموں میں سے کئی قسمیں ایسی ہیں جو انسان پوشیدہ طور پر کرتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ انداز سے مراد شرک ہے، اور ایسی شرک جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کالی چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. یعنی کہ انسان کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ انسان شرک کر رہا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اتنا پوشیدہ اور مخفی شرک ہوتا ہے کہ انسان وہاں تک سوچ نہیں سکتا کہ ہم شرک بھی کر رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمائی کہ انداز سے مراد ایسا شرک ہے کہ ایک انسان شرک کو کرتا ہے اور ایسے ہی وہ مخفی اور پوشیدہ شرک ہوتا ہے، جس طریقے سے کالی رات میں، اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پہ کالی چیوٹی کے چلنے کی ہے کہ ایک کالی چیوٹی اندھیری رات میں اور وہ بھی کالے پتھر پر چلے، اس پر رہے، تو انسان کو اس پر دیکھنا بہت ہی مشکل ہے. اسی طریقے سے بہت سے شرک کی قسموں میں سے ایسی قسم ہے کہ جو انسان وہ تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. اور اس کی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یدی کہ شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ کہ واللہ وحیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، کہ ایک انسان کسی کے زندگی کی قسم کھائے، کسی کی موت کی قسم کھائے، یا کسی کے اور کی عظمت کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، یہ بھی انسان کے لیے شرک ہے. اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ آج فلاں کی وجہ سے میرا کام یہ ہو گیا، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے کام ہوتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبب ہوتا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کام کرنے کی وجہ سے آج یہ ہو گیا، یا فلاں کام ہم نے نہیں کیا، یا ایسے کام ہم نے کیا جس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ گئی، یہ سب ایسا کرنا شرک ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں چوری کے ڈر کی وجہ سے کتے رکھتے ہیں، تو کوئی ایسا سبب آ جائے، انسان کہے کہ آج اگر ہمارے دروازے پر یا ہمارے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی. یہ بھی شرک ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان اپنے مخلوقات پر یقین کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی چیز ہوتی ہے. تو انسان بہت سے کاموں میں، بہت سی چیزوں کے اندر ایسے امور کو ایسے کہتا ہے، ایسے بات کو کہتا ہے جو اسے شرک تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ شرک ایسے ہی مخفی اور پوشیدہ ہے کہ اندھیرے رات میں کالے پتھر پہ کالے چیونٹی چلے، جس طریقے سے اس کا دیکھنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی چیونٹی بھی چل رہی ہے. اسی طریقے سے یہ شرک انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، شرک میں انسان ملوث ہوتا ہے اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ وہاں تک نہیں جا پاتی. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس بات کو کہہ رہے ہیں، کس عمل کو کہہ رہے ہیں، ہمارا وہ عمل ہمارا
ہماری وہ بات کہیں ہمیں گناہ کبیرہ تک تو نہیں لے جاتی، وہ ہماری بات ہمیں شرک اور کفر تک تو نہیں لے جاتی۔ ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اسے ہمہ وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ انسان چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اب اس کے اعمال اور اس کی آخرت برباد ہو سکتے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام شرک کے اقسام سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید پر عمل کرنے والا اور اس پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ